बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज जिस उन्वान पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, इब्तिदाअन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जो दिन गुज़रते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तनाज़ुर में मैंने सोचा कि इस पर मुनसिफ़ाना तज्ज़िया और राय पेश करना नहायत ज़रूरी है, चूँकि आप जब ख़ामोश रहते हैं और एक मुनसिफ़ाना तज्ज़िया और राय आवाम के सामने नहीं रखते तो जो प्रोपेगेंडा होता है वो फैलता चला जाता है, और जब वो फैलता है तो बहुत सारी ख़राबियाँ वो लाहिक होती चली जाती हैं। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि कराची में चंद दिन कबल एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जिसके मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना मसरूर नवाज़ झंगवी और मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी और दीगर उनके दोस्त होते हैं। जलसा कोई भी कहीं कर सकता है, कोई भी मुल्क भर के अंदर कहीं किसी कोने में अपनी कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अपना नज़रिया और अपनी बात आवाम के सामने रख सकता है। कोई इस पर किसी को रोक नहीं सकता और ये हर एक का बुनियादी हक है अपने नज़रिए को फैलाने के लिए वो जलसा करे, कॉन्फ्रेंस करे, जुलूस करे, रैली करे, ये कानूनी आइनी उसका हक है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो इसमें भगदड़ मच जाती है, शोर शराबा होता है, अफरा तफरी होती है। ये क्या वजह है कि ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए था? ये क्यों हुआ? जब ये जलसा होता है तो वहाँ पर आने वाला हर मुकर्रर यके बाद दीगरे वो अहले सुन्नत वल जमात की अकाबिर शख्सियात पर, कायदीन पर ज़ुबान तान दराज करता है और अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में वो उन पर इल्ज़ामात लगाता है, जुमले कसता है। और जब ये जुमले, ये इल्ज़ाम तराशियाँ जब ये होती हैं तो मजमे में से चंद लोग उठते हैं और वो नारा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि वो नाराबाजी की दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये लोग जो हमारे मोहतरम हैं, मुकर्रम हैं, जनाब मसरूर नवाज़ झंगवी साहब और मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब और इनका जो ग्रोह है, उनका कहना यह है कि हम जमात अहले सुन्नत से इसलिए अलग हुए हैं और इसलिए एक अपना ग्रुप हमने बनाया है क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ने अपना नज़रिया, अपना नारा छोड़ दिया। वहाँ पर नारा लगने की एक बुनियादी वजह मैं समझता हूँ ये थी कि अलग से एक सेटअप जो वो कायम कर चुके हैं सुन्नी राब्ता कमेटी के नाम से, और उसके ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, जबकि वो कहते हैं हमारी कोई जमात नहीं है। जब कोई जमात नहीं है तो उसके ओहदेदार कैसे होते हैं? जबकि आपने अपनी जमात के अंदर ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान वो मुकर्रर कर रखे हैं, मरकज़ी सदर से लेकर तर्जुमान, राब्ता सेक्रेटरी, पता नहीं क्या क्या जो ओहदे भी हैं वो आपने बना रखे हैं। जबकि अगर जमात नहीं है तो ये ओहदे तकसीम करना ये समझ से बालातर है। आपने अपनी एक जमात बना ली है, उसके बाद आप एक जमात के कायदीन पर इस तरह से ज़ुबान तान दराज करते हैं तो क्या वहाँ उनके चाहने वाले लोग नहीं होंगे? जहाँ आपके मानने वाले पूरे शहर कराची में 200 से 400 लोग नहीं हैं, वहाँ पर लाखों के तादाद में अहले सुन्नत वल जमात के ज़िम्मेदारान और उनके चाहने और मानने वाले, उनके मोतक़दीन मौजूद हैं। वहाँ जाके आप जब गालम गलोच का रास्ता इख्तियार करेंगे, वहाँ जाकर आप जो ज़ुबान तान दराज करेंगे और वहाँ इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि वहाँ कोई उठ खड़ा नहीं होगा, वो बात नहीं करेगा, वो आपको रोकेगा नहीं, तो ये आपकी भूल है और इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। और फिर आप ये समझते हैं कि आप भी उनकी कॉन्फ्रेंसेस में अपने बंदे यूँ पहले भेज कर नारे लगवा चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि आप जिस बुनियाद पर उनसे इख्तिलाफ़ करके अलग अपनी मस्जिद बना चुके हैं, वो डेढ़ ईंट की मस्जिद जो आपने बनाई है, मैं समझता हूँ वो अगर किसी नज़रिए पे कायम होती तो हम कहते, और हम जैसे हज़ारों नौजवान आपके साथ खड़े होते। आप कहते हैं कि नारा छोड़ दिया, फिर हम आपसे मुतालबा करते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ने अगर नारा छोड़ दिया है तो आप सुन्नी राब्ता कमेटी वाले तो उसी नारे की बुनियाद पर अलग हुए हैं। आप अपने जलसों, जुलूसों, रैलियों में वो नारा लगाएं, वल्लाह अज़ीम, अल्लाह की कसम, मुझ जैसे हज़ारों नौजवान आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप एक तरफ वही बुनियाद बनाकर वही नारा छोड़ने की बात करके, वो नारा छोड़ने की बात करके आप एक अलग जमात की बुनियाद डालते हैं
لیکن آپ نہ وہ نعرہ لگاتے ہیں، نہ آپ وہ مشن بیان کرتے ہیں، نہ آپ وہ کاز بیان کرتے ہیں۔ آپ صرف اور صرف انہی جماعت کے قائدین پر زبان درازی کو جلسہ رکھتے ہیں، سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ رکھتے ہیں، استحکام پاکستان کے عنوان سے جلسہ رکھتے ہیں، دفاع صحابہ کے نام پہ جلسہ رکھتے ہیں، دفاع آل بیت کے عنوان سے، اور وہاں پہ تبرہ بازی کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے قائدین پر۔ تو یہ آپ کو کون کرنے دے گا، اور یہ کیسے کوئی برداشت کرے گا، اور یہ کیسے جو ہے وہ آپ کا سسٹم آگے چلے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ نعرہ بازی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ کو بھی وہاں پر اس طرح کی زبان الزام تراشیاں نہیں استعمال کرنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا جناب یہ جماعت تو میرے والد صاحب کی ہے اور میری ولدیت کے خانے میں فلاں نام لگتا ہے۔ جناب کسی نے وہ بڑا زبردست جملہ کہا کہ شناختی کارڈوں پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر آپ زمین تو وراثت میں حاصل کر سکتے ہیں، آپ گھر تو وراثت میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ شناختی کارڈ میں لکھی گئی ولدیت کے نام کی بنیاد پر آپ نظریات کے حامل نہیں ہو سکتے، ضروری نہیں ہے۔ اس کی بڑی زبردست مثال جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ولدیت کے خانے میں تو نوح علیہ السلام ہی لکھا جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام ہی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ اور دوسری جانب ابو جہل کا بیٹا ہے، اس کی ولدیت کے خانے میں تو ابو جہل ہی لکھا جائے گا، لیکن وہ خود صحابی بنا، حضور علیہ السلام پر ایمان لایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جانثار بنا۔ تو آپ بتائیے کہ اب کامیاب کون ہے؟ جس کی ولدیت میں نوح علیہ السلام کا نام لکھا گیا وہ کامیاب ٹھہرا، یا جس کی ولدیت میں ابو جہل ہے لیکن اس نے راہ راست پہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا تو وہ کامیاب ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ سارے لوگ جو جناب یہ تو بس کے ڈرائیور ہیں، یہ تو بس کے کنڈکٹر ہیں، میں بس کا مالک ہوں۔ جناب نظریات کا کوئی مالک نہیں ہوتا، جو نظریہ اپنا لیتا ہے، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، چاہے وہ ایران کا ہو، چاہے وہ تران کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، افغانستان کا ہو، جو نظریے کے لیے قربانی دیتا ہے وہی نظریے کا وارث کہلاتا ہے۔ نظریے کی وراثت خون کی بنیاد پر نہیں ہوتی، نظریے کی وراثت وہ نسل کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، بلکہ جو جتنی قربانی دے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، جو جتنا اپنی جان لگائے گا وہی نظریے کا وارث ٹھہرایا جائے گا۔ تو آپ یہ غلط ایک تاثر دے رہے ہیں اور یہ غلط ایک چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک پیر مرتا ہے، اس کا بیٹا نااہل ہوتا ہے اور وہ گدی پر پیر بن جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کا بیٹا جماعت کا امیر بنا دیا جاتا ہے جو بالکل نااہل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی ایک بڑا جناب ادارہ ہوتا ہے اور باپ مرتا ہے، وہ ادارہ اس کا بیٹا سنبھال لیتا ہے حالانکہ وہ نااہل ہوتا ہے۔ تو اس طرح جماعتیں، اس طرح ادارے، اس طرح خانقاہیں، یہ سب تباہ و برباد ہونے کی وجہ یہی ہے کہ باپ کی فوتگی کے بعد، باپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک نااہل بیٹا اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے والد صاحب کی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں، آپ اپنے والد صاحب کی جماعت کو یوں ہی پھولتا اور پھلتا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں جماعت ہے، جو ایک انتظامی طور پر منظم انداز میں چل رہے ہیں اور الحمدللہ مشن اور نظریے کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، آپ کو ان پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کا دست بازو بننا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جمعیت علماء اسلام میں جناب حافظ حسین احمد صاحب کتنی بزرگ شخصیت ہیں، کتنی بڑی عمر والے ہیں، ایک نام تھا، ایک مقام تھا، مرکزی ترجمان تھے وہ جمعیت علماء اسلام کے، لیکن مخالفت ہوئی، وہ باہر نکل کے چلے گئے، تو کیا ان کی حیثیت رہی؟ لیکن الحمدللہ آخر ان کو یہ احساس ہوا اور وہ چند دن قبل دوبارہ جمعیت علماء اسلام میں واپس لوٹ آئے۔ تو آپ اگر مثالیں اٹھا کے دیکھ لیجئے تو بہت سارے لوگ اپنی جماعتوں کو چھوڑ کر ہٹے، الگ ہوئے، لیکن ان کو تاریخ بھی ان کو بھول گئی اور وہ اس تاریخ کے جو ہے ماضی کے قصوں میں ایک قصہ بن گئے، اور بلکہ ان کا نام و نشان تک کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشن حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ اور یہ دفاع صحابہ، مدح صحابہ یہ عام ہو، پھیلے، تو آپ کو جماعت کا ساتھ دینا چاہیے، آپ جماعت کے ساتھ آئیں۔ اور جن لوگوں کو لے کر آپ نے ایک الگ سے جماعت بنانے کے لیے جو ہے وہ ٹھان رکھی ہے، وہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں جو جماعت سے کسی نہ کسی جو ہے وہ الزام یا جرم کی بنیاد پر ان کو الگ کیا گیا۔ آج وہ سارے آپ کے چہیتے بنے ہوئے ہیں اور آپ ایک جماعت بنا کر جناب جب جس پر دل کرتا ہے آپ زبان کھول دیتے ہیں، یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، میری ایک برادرانہ میری رائے ہے، ایک مشورہ ہے کہ درخت
جتنا بھی مضبوط ہو لیکن وہ جڑ سے کٹ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جب وہی درخت ایک جڑوں سمیت زمین میں لگا ہوا ہوتا ہے، زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو 100 آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، وہ آگے کھڑا رہتا ہے، اور جب وہ کٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے آپ جماعت میں آئیں، جماعت کو مضبوط کریں، اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے سے آپ اجتناب کریں۔ اور دوسری بات وہاں یہ کہ جب وہاں نعرے لگائے گئے اور اس طرح کا معاملات ہوئے، شور شرابہ ہوا، تو وہاں پولیس والے نے فائرنگ کر کے جو ہے وہ دونوں جانب کے لوگوں کو منتشر کرنا چاہا، تو آپ نے کہا ہمارے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے، جبکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے، منصفانہ تجزیہ کیا جائے، تو کوئی آپ پہ فائرنگ نہیں ہوئی، کوئی آپ پہ حملہ نہیں ہوا۔ آپ نے ملک بھر میں مختلف اضلاع میں پھر احتجاج میڈیا کے ذریعے حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور جماعت کے ذمہ داروں پر جو ہے وہ طعن و تشنیع شروع کر دی کہ میرے اوپر انہوں نے فائرنگ کروائی اور میرے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کروایا، ان کو کیا ضرورت کہ آپ کے اوپر حملہ کروائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ خاموشی ہی آپ کے اوپر بہترین حملہ ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چند دن خاموش رہا جائے تو آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور آپ اسی طرح 2-4 جلسے کر کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو برادرانہ یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جماعت میں آئیں، جماعت کو مضبوط کریں، اور یہ آپ کے والد صاحب کی جماعت ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں جیسے دیگر صاحبزادگان ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے چونکہ وہ شہداء کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو آپ بھی آئیے، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان لوگوں کے ساتھ چلیں۔ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ چل کر جو مجرم ذہنیت کے لوگ ہیں، جو ملزم ذہنیت کے لوگ ہیں، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے آپ کی 2-4 نظمیں پڑھ لی جائیں گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور آپ کو ایک دن ضرور ہوگا کہ اس پر پشیمانی ہوگی، پچھتانا پڑے گا۔ ایک دن آپ آئیں گے، لیکن جتنی دیر کریں گے اتنا اپنا نقصان کریں گے۔ آپ نے کل بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج شام ہونے سے پہلے ہی واپس لوٹیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔